اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على خیر خلقه وسید رسله اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی العرضین روحی وارواح العالمین لقراب محتمہ الفداء اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر ومد فی عمرہ الشریف وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ واللعنة على اعدائهم اجمعین اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الفضل بید اللہ یعطیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و آلہ عزیزان محترم، عشرہ محرم گزرنے کے بعد 11 محرم اور ایک جلوس کے مقدمے میں یہ مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ حضرات سب مطلع ہیں کہ کل وطن عزیز میں ایک ناگوار خبر گونجی۔ دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ التماس ہے آپ مومنین سے کہ 5 مرتبہ آئے شریفہ اما یجیبو کی تلاوت فرما کر اس جوان کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بار الہ پروردگارا، اس بندہ مومن، اس عزادار کا نام عباس ہے، ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں کربلا کے ابوالفضل عباس کا۔ پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں بچوں کی پیاس کا، بچوں کی آس کا جو عباس پر جنہوں نے لگائی تھی۔ پروردگار تجھے جناب سکینہ کے سوکھے ہونٹوں کا واسطہ، پروردگار تجھے واسطہ حضرت عباس کی کٹے شانوں کا۔ اس جوان کو، اس عزادار کو، اس مومن کو جلد از جلد شفاء عاجلہ و کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار اس جوان کے گھر میں ایک نا امیدی سی آ گئی ہے، پروردگار تجھے واسطہ ہے کربلا کے بچوں کی نا امیدی کا۔ پروردگارہ
کربلا کے بچوں کی نا امیدی کے صدقے میں جب عباس کے علم کو گرتے دیکھا تو بچوں کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے پروردگارا، ان آنسوؤں کا واسطہ اس گھر میں امید کو واپس لوٹا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جہاں کہیں بھی مومن و مومنات بیمار ہیں پروردگارا ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عنایت فرما۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، محرم کے مجالس میں ہم نے ایک موضوع کا آغاز کیا تھا جس کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے کہ اہل بیت اطہار کے فضائل کو ذکر کرنے کا فلسفہ کیا ہے۔ ہم اہل بیت کے فضائل کس لیے بیان کریں، کس لیے سنیں، کس لیے پڑھیں، کس لیے سنائیں، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں تقریباً 3 فلسفے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ ایک فلسفہ یہ کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ کسی انسان کا دل زندہ ہے یا مر گیا ہے تو اہل بیت کے فضائل اس کے۔ امام اپنے بہت ہی نزدیک صحابی ابو بصیر کو لے کر مسجد میں آئے اور کہا کہ اے ابو بصیر، مسجد میں لوگوں کو دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا ہاں، مسجد میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو بصیر ان لوگوں سے پوچھو کیا امام باقر، امام صادق یہاں پر ہیں؟ تو ابو بصیر نے ایک ایک آدمی سے پوچھا کہ یہاں پر امام ہے؟ لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا، کہا نہیں ہے۔ جس سے بھی پوچھتے ابو بصیر کہتے تھے کہ نہیں ہے، امام مسجد میں ہے، کھڑے ہوئے ہیں لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اتنے میں ابو ہارون مکفوف مسجد کے اندر آئے جو نابینا تھے، جو ولادت سے، جو پیدائشی اندھے تھے۔ مسجد میں آئے، امام نے کہا اے ابو بصیر، ابو ہارون سے پوچھو۔ ابو بصیر گئے، اے ابو ہارون کا امام مسجد میں ہے؟ تو ابو ہارون نے کہا میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ امام کھڑے ہوئے ہیں۔ ابو بصیر نے کہا کہ اے ابو ہارون، ان سب لوگوں کی آنکھ تھی، انہوں نے کہا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تمہاری آنکھ نہیں ہے، تم نے کہاں سے کہہ دیا دیکھ رہے ہیں؟ تو ابو ہارون نے کہا وہ سر کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے، نظر نہیں آ رہے تھے، میں نے دل کی آنکھ سے دیکھا، نظر آئے۔ دوسرا فلسفہ اہل بیت اطہار کے فضائل کو ذکر کرنے کا کہ جب انسان ان کے فضائل کو ذکر سنتا ہے تو ان کی محبت انسان کے دل میں آ جاتی ہے۔ جب محبت انسان کے دل میں آ جائے تو پھر ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ انسان اسی آدمی کے ساتھ چلتا ہے جس سے اسے لگاؤ ہے، اسی آدمی کے ہمراہ رہتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جس سے اسے دوستی ہے۔ تو جہاں اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں آ جائے تو ہم ویسی طرز زندگی، ویسا طریقہ کار اپنائیں گے، ویسی زندگی کریں گے جیسے اہل بیت نے زندگی کی ہے۔ تیسرا فلسفہ یہ کہ جب ہم بزرگوں کے فضائل کو سنیں گے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ان بزرگوں نے فضائل کو اپنے اندر ایجاد کرنے کے لیے، فضائل تک پہنچنے کے لیے کتنی زحمتیں برداشت کی ہیں۔ ایثار کی فضیلت کسی کے اندر آنی ہے تو کئی دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ جب خداوند عالم نے سورہ دہر میں اہل بیت کے لیے فضیلت نازل کی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا يُطْعِمُ اللَّهُ وَإِنَّمَا يُطْعِمُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْهُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ پروردگار نے کہا کہ اخلاص کی فضیلت اہل بیت اطہار کے اندر دیکھو کیسی ہے۔ تو اخلاص کی فضیلت کو اندر لانے کے لیے انسان کو 3 دن بھوکا رہنا پڑے گا۔ تو زحمتیں ہیں، مشقتیں ہیں، فضیلتیں اتنی آسانی سے انسان کے ہاتھ میں نہیں آ جاتی۔ عباس کو فضیلت با وفا تک پہنچنے کے لیے پانی لے کر پھینکنا پڑا۔ پیاسا جب عباس آیا تب دنیا نے اقرار کیا، دنیا نے اعتراف کیا اگر دنیا وفا کا کوئی خدا ہے تو عباس ہے۔ اس فضیلت تک پہنچنے کے لیے عباس نے پیاس برداشت کی ہے۔ شہادت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے شہیدوں نے اپنا خون دیا ہے۔ تو جب ہم بزرگوں کے فضائل کو سنتے ہیں تو یہ زحمتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ جب یہ زحمتیں آتی ہیں تو جو محبت ہمارے دل میں ہے وہ محبت پکی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ آج جس فضیلت کا ذکر کرنا ہے یہاں پر ماحول، حالات اور وقت کے دامن، وقت کے وسعت کو دیکھتے ہوئے یہ کہ
اہل بیت کے فضائل ذکر کرنے ہیں تاکہ لوگ اہل بیت کی طرف آئیں، جذب ہو جائیں، لوگ کھینچ جائیں اہل بیت کی طرف جب ہم اہل بیت کے فضائل کو ذکر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مسلم بات ہے، ہم محسوس ہے، دنیا میں دیکھ رہے ہیں، دنیا کے جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، کوئی مذہب بخصوص دین مبین اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ تم جیو دوسرے مر جائیں تو مر جائیں، بلکہ اسلام کہتا ہے خود بھی جیو دوسروں کو بھی جلاؤ، خود زندہ رہو دوسروں کو زندگیاں دو۔ اس لیے قرآن نے اشارہ کیا من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، کوئی انسان علمی لحاظ سے یا کوئی اور دوسرے طریقے سے ایک انسان کو زندگی دے دے تو گویا اس نے انسانیت کو زندگی دے دی ہے۔ ایک آدمی کو جلا دینا انسانیت کو جلانے کے برابر ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ خود جیو اور دوسروں کو زندگیاں دو، دوسروں کو زندگیاں دو۔ اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ پروردگار عالم اپنے رسول کو جب خطاب کرتا ہے تو کہتے یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچاؤ، یعنی بات سن کر اپنے اندر خاموش نہ ہو جاؤ بلکہ سنو، دوسروں کو سناؤ۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، خدا سے ڈرنے والوں کی جب توصیف کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے تو اس طرح خدا کہتا ہے کہ خدا سے ڈرنے والے وہ ہیں جو اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں، کسی کا خوف ان کے دل میں نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ لوگ کیا کریں گے نہیں بلکہ یہ دیکھیں گے کہ خدا کیا کرے گا، خدا کیا ثواب دے گا، اس کا اجر خدا کے نزدیک کیا ہے۔ تو ہمارا دین پھیلانا ہے، دین کو نشر کرنا ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ جب دین کی تبلیغ کرنا ہے ہمیں تو کوئی نہ کوئی چیز دنیا والوں کے سامنے پیش کرنی پڑے گی۔ صرف ہم جا کے لوگوں سے کہیں کہ تم شیعہ ہو جاؤ، تم مسلمان ہو جاؤ، تو لوگ اتنی آسانی سے آنے والے نہیں ہیں۔ ان کے اندر جذابیت ایجاد کرنا ہے، اٹریکشن کرنا ہے، کھینچنا ہے ان لوگوں کو۔ تب کھینچنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پیش کرنا پڑے گا لوگوں کے سامنے۔ دنیاوی محسوس مثال اگر ہم دیکھنا چاہیں، بزرگ، بچے، جوان سب اس بات کو جانتے ہیں، جب کوئی بھی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے تو سب سے پہلا جو کام کرتی ہے ایڈ بتاتی ہے، ایڈورٹائز کرتی ہے، دیکھو یہ چیز یہ بہت صاف کرتا ہے، بہت پاک کرتا ہے، اس میں ہاتھوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیا نہیں کہے گا، کیا نہیں ہو جائے گا، اس کے اچھائیوں کو گناتا جائے گا تاکہ لوگ اس کی طرف کھنچائیں۔ پیش کرنا پڑے گا ہمیں۔ اب دین ہم کو پھیلانا ہے، دین پھیلانے کے لیے کوئی چیز پیش کرنا ہے۔ اب کیا پیش کریں؟ فضائل کو پیش کریں، اچھائیوں کو، جو اہل بیت کی زندگی میں جو فضائل پیش آئے ہیں، جو رخ دیے ہیں، جو موجود ہیں، ان فضائل کو ہم پیش کریں گے۔ جب ہم ان فضائل کو پیش کریں گے تو کوئی کسی کے ذہن میں سوال آ جائے کیوں ہم اہل بیت کے فضائل کو پیش کریں، ہمارے فضیلتوں کو کیوں نہ پیش کریں؟ کیوں نہ کہیں کہ دیکھو میں کتنا بڑا عالم ہوں، دیکھو میں کتنا بڑا اچھا ہوں، دیکھو میں کیا ہوں؟ کیوں ہمارے فضائل کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں؟ تو ہم اس سے سوال کریں گے یہ بتاؤ کہ یہ فضیلتیں تم نے لی کس سے؟ تم کن کی احادیث کو پڑھ کر عالم بنے ہو، اپنے علم پر فخر کر رہے ہو؟ اگر در علم اہل بیت نہ ہوتا تو عمر بھر زندگی جہالت میں گزارنی پڑتی۔ در علم اہل بیت اگر ہمارے ہاتھ میں نہ ملتا تو ہم لوگ جہالت میں زندگی بسر کرتے۔ اسی لیے زیارت عاشورہ میں آپ کل اعمال عاشورہ میں جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو آپ ضرور اس جملے کو پڑھتے ہیں، یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ وإلی رسولہ وإلی امیر المؤمنین وإلی فاطمہ وإلی الحسن وإلیک بموالاتک۔
اے امام حسین میں اللہ کے نزدیک ہو گیا ہوں، میں امیر مومنان کے نزدیک ہو گیا ہوں، میں رسول اللہ کے نزدیک ہو گیا ہوں، میں فاطمہ زہرا کے نزدیک ہو گیا ہوں، میں امام حسن کے نزدیک ہو گیا ہوں، میں امام حسین کے نزدیک ہو گیا ہوں۔ تو کوئی پوچھے کہ یہ عالی شخصیتیں ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کو معراج پر لے جایا گیا ہے، یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کی ملائکہ غلامی کرتے ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کے در پر فرشتے بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ تو فرشتے جہاں جن کی اجازت کے بغیر فرشتے اندر نہیں آ سکتے، تم نے کیا دیکھ لیا، تم نے کیا پا لیا کہ ان سے نزدیک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو؟ تو ہم ان کو یہی جواب دیں گے، یا حسین آپ کی محبت سے ہم نزدیک ہو گئے، بموالاتک، آپ کی محبت نے ہمیں اللہ سے نزدیک کر دیا ہے، رسول اللہ سے نزدیک کر دیا ہے، امیر مومنان سے نزدیک کر دیا ہے، پنجتن پاک سے ہم نزدیک ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں آپ کی محبت آ گئی۔ امام حسین کی محبت جو ہمارے دل میں آئی ہے، کیا ہم نے امام حسین کو دیکھا؟ آج کے زمانے میں اگر کوئی انسان یا ادعا کر دے کہ میں نے امام حسین کو دیکھ کر میں نے محبت اپنے دل میں ایجاد کی ہے، سب کہیں گے یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ پھر جب نہ امام حسین کو ہم نے دیکھا نہیں تو حسین کی محبت کہاں سے تمہارے دل میں آ گئی؟ تو ہم کہیں گے کہ ہم نے حسین کو تو دیکھا نہیں، حسین کی فضیلتوں کو سنا، جذب ہو گئے، حسین کے کمالات کو ہم نے سنا، ہم کھنچ آئے، ہمارا دل مجذوب ہو گیا، ہم حسین کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ دن کا چین دیکھتے ہیں، نہ رات کی نئے نیند دیکھتے ہیں، مجلسوں میں آ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سینہ پیٹ رہے ہیں، اپنے گھروں کے سکون کو کھو کر فاطمہ کو پرسہ دے رہے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے یہ کیا ہو گیا ہے، کہا محبت ہمارے دل میں ہے۔ جو محبت کا ہم نے ادعا کیا، بموالات کہ حسین ہم نے تیری محبت سے اللہ کے نزدیک ہو گئے ہیں۔ فضائل کو پیش کرنا ہے، جب فضائل کو پیش کریں گے تب جا کر ہم دین کا پرچار اور دین کا نشر اور دین کو پھیلا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ذاتی فضیلت نہیں ہے، جو بھی فضیلت ہے خدا کی اعطائی اور پنجتن پاک کا صدقہ ہے۔ جو بھی فضیلت ہمارے پاس ہے، تو جب ہماری فضیلت اعطائی ہے، کسی کی دی ہوئی ہے، اور ہماری فضیلت اگر پیش بھی کریں تو کس میں یار کا پیش کریں؟ اگر ہم کسی سے جا کے کہیں کہ میں عالم ہوں تو کوئی ایک ایسا سوال کر دے جس کا جواب ہمیں نہ آتا ہو، خجل ہو کے واپس آ جائیں گے۔ ادعا کرنا آسان ہے لیکن ادعا پر باقی رہنا مشکل ہے۔ اب ایسا شخص جا کر ایسے شخص کے علم کو ہم پیش کریں گے جس کے سامنے جواب دینے والا مجبور نہیں ہوتا تھا، خود سوال اور سوال کرنے والے مجبور ہو جاتے تھے۔ واقعات آپ کے ذہن میں ہیں؟ امام محمد تقی کے زمانے میں یا کسی نے پوچھا، امام محمد تقی، امام محمد باقر، ایک معصوم کے سلسلے میں واقعہ، کسی نے پوچھا کہ بتائیں حج میں شکار کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اب یہ چاہ رہے تھے کہ امام کا امتحان لے، امام کے علم کا امتحان لے۔ تو امام نے اس ایک سوال کے 40 سوال بنائے۔ بتا شکار کرنے والا عالم ہو یا جاہل، حرم کے اندر ہو یا حرم کے باہر، چھوٹے حیوان کو اس نے شکار کیا، بڑے حیوان کو، ایسا کیا یا ایسا، عمرہ تھا یا حج۔ جب امام سوال کرتے گئے، سوال کرنے والا واپس چلا گیا، کہا کہ میں مجبور ہو گیا۔ جہاں سوال کرنے والے گھٹنے ٹیک دیں وہ ہے در اہل بیت۔ اس در پر نظر آتے ہیں جو یہ ادعا کرے سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ علی کو ہاتھوں سے کھو دو، علی کو نہ پاؤ، علی سے جو سوال کرنا ہے کر لو۔ اب ایسے علم کو تو ہمارے پاس علم نہیں، کوئی چیز ہماری ایسی نہیں ہے جو اس طریقے سے ہم پیش کریں۔ تب ہم ان لوگوں کے فضیلتوں کو پیش کریں گے جن کے فضیلتیں عالی ہیں، کمال ہے، جن کی فضیلتوں میں اتنی اونچی ہیں کہ خود مولا کائنات نے جو خدا کی توصیف کی ہے کہ جس کے اونچائی کو پرندے پرواز انسان کے دائرے فکر جس تک پہنچ نہ سکے وہ ہے فضائل علی بن ابی طالب۔ ایسے فضائل تو عزیزان گرامی،
اگر کسی انسان کے پاس خود فضیلتیں ہوں تو اپنی فضیلتوں کو بیان کر کے لوگوں کو بلا سکتا ہے، کھینچ سکتا ہے، جذب کر سکتا ہے۔ خداوند عالم قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ فرماتا نظر آتا ہے کہ خیر الغافرین، خیر الرازقین، خیر الماکرین، خیر الفاتحین، خیر الوارثین۔ اگر دنیا میں کوئی بہترین وارث ہے تو خدا ہے، اگر دنیا میں کوئی بہترین حاکم ہے تو خدا ہے۔ تو خدا کہتے آؤ میرے پاس، میں بہترین حاکم ہوں، آؤ میرے پاس، میں بہترین رزق دینے والا ہوں، آؤ میرے پاس۔ تو خدا اس لیے کہ فضائل رکھتا ہے بلا رہا ہے۔ اب جو فضائل رکھتے ہیں وہ اپنی طرف بلاتے ہیں۔ خدا کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، حضرت یوسف پیغمبر، جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا، آپ کنویں سے نکل کر بادشاہ بن گئے، قحطی کا زمانہ آیا، کنعان میں جہاں یوسف کے بھائی اور باپ زندگی کر رہے تھے، قحطی آئی۔ ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے جس کے پاس بہت ساری گیہوں ہے، ہم بھوک سے بچنے کے لیے، اس قحطی سے بچنے کے لیے جائیں گے، کچھ گیہوں لے کے آئیں گے۔ جب آئے حضرت یوسف کے بھائی گیہوں لینے کے لیے تو یوسف نے دیکھا کہ ان کا مادری بھائی جو بنیامین تھے وہ نہیں آئے ہیں۔ تو یوسف نے گیہوں دینے کے بعد اس طریقے سے ان بھائیوں سے کہا، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُنِي بِأَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفَى الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ کہا اے کنعان سے آنے والوں، اگلے بار جب گیہوں لینے کے لیے آنا تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کے آنا۔ اب یوسف اس بھائی کو جذب کرنا چاہ رہے ہیں، بھائیوں کو جذب کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں ایسے نہ ہو ایک مرتبہ لے کے چلے جائیں دوبارہ نہ آئے۔ یوسف کو جذب کرنا ہے، اپنی طرف ان لوگوں کو کھینچنا ہے تاکہ اگلے سال بھی آئے۔ تو یوسف نے کہا، کیا تم نہیں جانتے میں کتنا اچھا وعدہ وفا کرتا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے میں کتنا بڑا مہمان نواز ہوں؟ اب یوسف کے پاس مہمان نوازی کی فضیلت تھی، یوسف کے پاس وفاداری کی فضیلت تھی، تو یوسف نے اعلان کیا، دیکھو میرے اندر میں بلا رہا ہوں۔ جب انسان کے پاس ہوتی ہے تب جا کے انسان جذب کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ تنہا مولا کائنات تھے جو لوگوں کو اپنی طرف جذب کر رہے تھے، لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے تھے۔ دو سے بہت سارے لوگ کوشش کر رہے تھے لوگوں کو جذب کرنے کے لیے، جذب نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کا جذب نہ کرنا، انعامات دے کر اور مولا کا کچھ دیے بغیر یہاں تک کہ حد جاری کر کے کرنے کے باوجود لوگوں کو جذب کرنا، اس بات کو اعلان کر رہا ہے کہ وہاں فضائل نہیں ہے، یہاں فضائل ہے۔ مولا کائنات کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، ایک انسان چوری کے جرم میں پکڑا گیا، مولا کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ مولا اس نے چوری کی ہے۔ امام نے کہا گواہ لے کے آؤ۔ خود انسان نے کہا کہ مولا میں نے چوری کی ہے۔ امام نے کہا ڈر کے کہہ رہا ہے؟ کہا نہیں مولا میں چوری کی، میں نے چوری کی۔ کہا دیکھ چالاک ہے، عاقل ہے، دیوانہ نہیں ہے تو، اور ہمارے قانون فقہی ہے، ہمارے احکام میں یہ قانون ہے، چالاک انسان، عاقل انسان، سمجھدار انسان کسی بات کا اعتراف کر لے تو اس پر وہ کام جاری ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے۔ کہا کہ دیکھ چار تجھے گواہوں کی ضرورت ہے، اب تو گواہی کرے، ہمارے یہاں میرے پاس ابھی یہاں گواہی نہیں ہے، کسی نے مجھے گواہ پیش نہیں کیا ہے، لیکن اگر تو 3 مرتبہ کہہ دے میں نے چوری کیا ہے، میں نے چوری کیا ہے، میں نے چوری کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے چوری کیا ہے، چوری کی سزا ملے گی۔ کہا کہ مولا ہاں میں نے چوری کیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، جب تم نے چوری کیا ہے چوری کی سزا یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جاتے۔ آ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، امام نے چاقو اٹھایا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیا۔ انگلی، ہاتھ کٹا ہوا ہے، انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، اس ہاتھ میں انگلیاں ہیں، دفن کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، یہ ہاتھ خون میں بھرا ہوا ہے، راستہ چل رہا ہے۔ اب ظالموں نے، مخالفوں نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، اب یہاں پر اس انسان کو علی سے جدا کر سکتے ہیں۔
جدا کر سکتے ہیں. کہا اب بھی محبت کرے گا؟ تیرے ہاتھ کاٹ دیے اب بھی علی علی کرے گا؟ اب بھی علی علی کرے گا؟ تو اس نے ایک جواب دیا، یہ نہیں، اس کی ساری نسل اس جواب کو دیکھ کر دنگ رہ گئی. کہا کہ اے حاکم وقت، مجھے انگلیاں کٹنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ علی کی محبت چھوڑ دے. میں نے انگلیاں کٹوائی، اس ہاتھ سے پکڑا، لوگوں کو بتاؤں کہ آج اگر دنیا کی عدالتیں، پوری دنیا میں اگر کسی کو افتخار ہو کہ دنیا کا سب سے بڑے عادل نے اس کو سزا دی ہو تو میں ہوں. اگر کوئی ادعا کر سکتا ہے، کوئی چیلنج کر سکتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عادل انسان نے میرے ہاتھ کاٹے ہیں تو میں ہوں. میں جب تک جیوں گا لوگ پوچھیں گے کہ تیرے ہاتھ کو کس نے کاٹا تو میں سر اٹھا کر کہوں گا کہ دنیا کے سب سے بڑے عادل نے کاٹا. مولا کے پاس فضیلت تھی، اب وہاں پیسے دے کے لوگوں کو کھینچنا چاہ رہے تھے. جب فضائل کو دیکھ کر کوئی انسان جذب ہو جاتا ہے، عدی ابن حاتم کی طرح ہو جاتا ہے. عدی ابن حاتم کے 3 بیٹے. عدی ابن حاتم خود مولا کے رکاب میں، مولا کے کنار میں، مولا کے لشکر میں، زمان خلافت مولا میں 3 جنگیں ہوئی. ہر جنگ میں ایک بیٹا شہید ہو گیا. ہر ایک جنگ میں ایک بیٹا ایک بیٹا ایک بیٹا، 3 جنگ میں 3 بیٹے شہید ہو گئے. جنگ نہروان میں جناب عدی کی 2 آنکھیں چلی گئی، اندھے ہو گئے. ایک دن معاویہ نے بلایا عدی کو. بلانے کے بعد کہا کہ اے عدی ابن حاتم، علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. کیا ہو گیا؟ کیسے انصاف نہیں کیا؟ تو کہا کہ اے عدی، علی نے حسن و حسین کو گھر میں بٹھا لیا، تمہارے بچوں کو جنگ میں پہنچا کے تاکہ تمہارے بچے مر جائیں، ان کے بچے بچ جائیں. یہ علی نے انصاف نہیں کیا. عدی کے 3 بیٹے مر چکے ہیں، شہید ہو گئے ہیں. خود عدی دونوں آنکھوں سے اندھے ہو گئے ہیں. اب دربار معاویہ ہے، امتحان محبت ہے عدی کا. فضائل کو دیکھ چکے ہیں عدی، فضائل کو جان چکے ہیں، فضائل سے معرفت امام دل میں آ چکی ہے. تو عدی نے ایک جملہ کی کہا کہ اے معاویہ، یہ نہ کہنا کہ علی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، بلکہ محبت ولایت و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے علی کے ساتھ محبت نہیں کی، آج تک میں زندہ ہوں. مجھے مولا کے سامنے جان نثار کر دینا چاہیے تھا، میں نے ابھی تک جان نثار نہیں کی ہے. فضائل جب انسان دیکھ کر جذب ہوتا ہے تو اس طرح مستحکم مضبوط ہو جاتا ہے اور انسان محبوب کی طرف جذب ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، 2-3 مثال جو مولا کائنات کے فضائل کے ہیں، معمولاً ان کو ہم فضائل نہیں سمجھتے، ایسی ہیں جس کو مولا نے پیش کر کے لوگوں کو جذب کیا. ایک سب سے سادی فضیلت مولا کائنات کی، یعنی سب سے مظلوم فضیلت مولا کائنات کی. مولا کائنات گھر بیٹھے جوتا سل رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ مولا کب تک یہ جوتا سلیں گے؟ اب امیر مومنان ہیں، اب بادشاہ وقت ہے، اب امام وقت ہے، لوگ دنیا کے گوشے کنار سے آپ کو دیکھنے کے لیے آئیں گے. معمولاً دنیا کا دستور یہ ہے، جو کرسی پر بیٹھتے ہیں، جو مسند پر بیٹھتے ہیں، جو خلافت پر بیٹھتے ہیں، فاخر لباس، زینتی لباس، مہنگے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ لوگ دور دور سے مجھے دیکھنے کے لیے آئیں، تاکہ مقام کا لحاظ رکھا جائے. تو مولا آپ امیر مومنان ہیں، آپ امام وقت ہیں، تو آپ اپنے جوتا بیٹھ کے سل رہے ہیں. مولا مجھے سمجھ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. تو مولا کائنات نے کہا نہیں، میں سوچ رہا ہوں ابھی اس جوتے میں دم ہے، ابھی کچھ دن اور چل سکتا ہے. جب چل سکتا ہے تو کیوں میں اس کو صحیح نہ کروں؟ پھر امام نے بتایا کہ اے پوچھنے والے، مجھے یہ بتا، اگر یہ جوتا لے جا کر تجھے میں کہہ دوں کہ جا بازار میں بیچ دے تو کیا قیمت ملے گی اس کو؟ آج ان جوتوں کی کیا قیمت ہے؟ تو کہا کہ مولا اگر آپ بازار میں لے کے جاؤ تو کسی سے کہوں کہ فری بھی لے لو تو نہیں لے گا. اتنے پیون اس میں لگ گئے ہیں. میں کہہ دوں کہ فری لے لو، مفت لے لو، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو امام نے کہا دیکھ، مجھے کہا جائے دنیا لے لو، جوتا دے دو، میں نہیں لوں گا. دنیا میں پوری دنیا مجھے دے کر کہا جائے کہ یا علی
پوری دنیا کی قیمت آپ کا یہ پھٹا جوتا ہے کہ آپ خریدیں گے؟ امام نے کہا یہ تمہاری دنیا جس پر جان دے رہے ہو میری نگاہ میں اس پھٹے ہوئے جوتے سے بھی بدتر ہے، اس کی قیمت اس جوتے سے بھی گری ہوئی ہے۔ میں کبھی نہیں یہ معاملہ نہیں کروں گا، میں سمجھوں گا اس دنیا سے یہ میرا جوتا مہنگا ہے، میں نہیں لوں گا۔ تو امام نے یہ کام کیا۔ ایت اللہ محسن قرات حفظہ اللہ ایک پیغام دیتے ہیں اس حدیث کو، اس فضیلت کو نقل کرنے کے بعد امام بتانا چاہ رہے ہیں، دیکھو جب امیر مومنان نے جوتا سلنے میں شرمندگی کا احساس نہیں کیا، 2 کلاس پڑھ کے کبھی یہ نہ سوچ لینا کہ جوتا سلنا عیب ہے۔ کبھی 2 کلاس پڑھ کے 5 کلاس پڑھ کے یہ نہ سوچنا میں بڑا ہو گیا ہوں۔ تم جو بھی ہو علی کے غلام ہو، جب تمہارا مولا سلنے میں شرمندگی کا احساس نہیں کرتا، جب تک استعمال ہو رہا ہے استعمال کرو۔ یہ مولا کی فضیلت ہے، اس طریقے سے علی نے جذب کیا ہے۔ ایک اور فضیلت جو تاریخ میں ملتی ہے، صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اس سے پہلے کہ مولا کی فضیلت سناؤں، ابھی میرے ذہن میں روایت ہے امام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ میں اگر یہ روایت کو سناؤں گا تو آپ اپنے دل سے سوچیں گے امام نے اس زمانے میں جو کہا ہے، آپ خود اپنی زندگی میں اس کو ٹیلی کریں، تطبیق کریں کہ امام نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ امام نے فرمایا لوگوں پر پریشانی آتی نہیں ہے، لوگ اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈال لیتے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کیسے انسان اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال لیتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اگر انسان اس حد تک باقی رہ جائے جتنی اس کی ضرورت ہے، زیادہ خرید و فروخت نہ کرے، زیادہ چیزوں کی توقع نہ کرے، حریص نہ ہو جائے، حرص نہ کرے، تو کبھی انسان پریشان نہیں ہوتا۔ انسان کی پریشانی اس کے حرص میں ہے۔ مثال، آدمی موبائل کی ضرورت ہے، آج دنیا کا جو ماحول ہو گیا ہے، ہر آدمی جلدی سے معلوم کرنے کے لیے، رابطے میں رہنے کے لیے موبائل کی ضرورت ہے۔ اب ایک انسان جس کی مختصر تنخواہ ہے، دوستوں کے ساتھ زندگی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے دوستوں کے پاس 25,000 30,000 50,000 کا موبائل ہے، تب اس بندے کی کمائی روزانہ 400-500 روپے ہے۔ اب دوستوں کے سامنے اپنی لاج رکھنے کے لیے، اپنا بڑپن بتانے کے لیے 30,000 خرچ کر کے موبائل لیا۔ جب 30,000 قرض کر کے موبائل لیا، گھر میں جا رہا ہے، ماں کچھ کہہ رہی ہے تو ماں کو گالی دے رہا ہے، باپ کچھ کہہ رہا ہے تو باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فشار آ گیا ذہن پہ۔ راستے پہ چل رہا ہے، مانگنے والا کہ بھائی لاؤ میرا پیسہ، کہ دوں گا، کہیں گلی سے چکا کے بھاگ رہا ہے، کسی کوچے میں گھس رہا ہے، کہیں آتا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اسے پیسہ دینا ہے۔ اگر تجھے بات ہی کرنا تھا، وہ مقام نہ دیکھتا، اس کی ظرفیت، اس کی کیپیسٹی اس کے ساتھ، میری کیپیسٹی میرے ساتھ، اگر اس بات کو دیکھ کر تو آگے بڑھتا تو یہ نہ فشار رہتا، نہ ماں کا احترام تیرے ہاتھ سے جاتا، نہ باپ کی نافرمانی تجھ سے سرزد ہوتی۔ امام نے کہا دیکھو اس نے اس توقع کو جو رکھا، جو حرص کیا، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال دیا۔ مولا گئے دکان میں، مولا کائنات امیر مومنان علی ابن ابی طالب دکان میں گئے مولا گوشت خریدنے کے لیے۔ انسان جب گھر میں رہتا ہے تو انسان زندگی کا طریقہ یہ ہے، جب باہر آتا ہے تو باہر کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، جب گھر میں جاتا ہے راحت میں رہنے کے لیے، آرام سے رہنے کے لیے فری کپڑے پہنتا ہے آدمی گھروں میں۔ مولا کائنات گھر گئے، گھر میں تھے، گوشت خریدنے کے لیے باہر آئے، دیکھا امام نے کہ دکان، گوشت کی دکان میں، خصاب کی دکان میں صف لگی ہوئی ہے۔ امام بھی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، میری جان قربان مولا۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہوں، آگے چھوڑ دو۔ امام کھڑے رہے پیچھے۔ سبق سکھانا تھا دنیا والوں کو کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکات انجام دینے سے آدمی مومن نہیں بن جاتا۔ حق الناس بھی بہت بڑی چیز ہے۔ 2 آدمیوں کو میں اگر آگے چھوڑ کے آگے چلا جاتا
یہ 2 منٹ جو ان 2 لوگوں کا دیر ہوتا قیامت کو مجھے جواب دینا ہے خدا کے سامنے. مولا کہنا سب میں کھڑے ہیں, کیوں میں کھڑے ہیں؟ اب گوشت کاٹنے والا سب کو گوشت دے رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ یہ گوشت لے کے چلا گیا, دوسرا گوشت لے کے چلا گیا. امام سامنے کھڑے ہوئے, جب امام کی باری آئی تو امام بغیر گوشت خریدے چلے گئے. کیوں میں کھڑے ہوئے ہیں, جب امام کی نوبت آئی تو چلے گئے. اب قصاب نے کہا کہ مولا میں دیکھ رہا تھا 4 5 10 منٹ سے صف میں کھڑے ہوئے ہیں, جب آپ کی نوبت آئی تو آپ جا رہے ہیں بغیر کچھ خریدے, بات کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ جب میری نوبت آئی میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, پیسہ نہیں لایا ہوں, میرا پیسہ ان کپڑوں میں رہ گیا جو میرے گھر میں ہے. کہا کہ مولا آپ کا گھر تو یہی ہے, کل لے کے آ جائیں, کیا بات ہے, آج گوشت لے کے چلے جائیں, قربان جائیں جان علی بن ابی طالب پر. سنے مولا کی فضیلت کو, مولا نے کس طرح سے اپنے چاہنے والوں کو جذب کیا ہے. یہی فضیلت ہے, اس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں, لیکن جب دوسرے مذہب والے فضیلتوں کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے پانی نکال کر کہتے ہیں کہ یہ امیر امام زمانے کے امام نے یہ کام انجام دیا. عزیزان گرامی, مولا چلنا جانا چاہ رہے ہیں, جا رہے ہیں. قصاب نے پوچھا کہ یا علی بات کیا ہے, کیوں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا میں نے پیسہ نہیں لایا, میرا پیسہ گھر میں ہے. تو کہا کہ مولا آج آپ گوشت لے کے چلے جائیں, کل جب آپ کو گزر ہوگا پیسہ دے دینا. امام نے کہا 1 دن کے لیے میرا ذہن تقسیم ہو جائے گا تیرے میں اور خدا میں. اب میں عبادت کرنا چاہوں تو عبادت کے درمیان نماز میں مجھے خیال آئے گا کہ علی بھول نہ جانا, کل پیسہ دینا ہے. میں قرآن پڑھنا چاہوں تو قرآن پڑھنے بیٹھوں تو میرے ذہن میں سوال آئے گا علی بھول نہ جانا, کل پیسہ دینا ہے. میرا ذہن تقسیم ہو جائے گا خدا اور تیرے میں نہیں چاہتا میں اس جگہ کہ تجھے کہوں کل پیسہ دوں گا, میرے پیٹ سے کہوں گا کل گوشت دوں گا, میرے پیٹ سے کہوں گا کل گوشت دوں گا. صبر کر لے, ایک دن جب اتنے دن سے تمہیں صبر کیا, جب دن اور صبر کر لے تاکہ میرا ذہن خدا کے سامنے رہے, تقسیم نہ ہو جائے. یہ ہے مولا کی فضیلت. فضائل اہل بیت یہ فضیلتیں ہیں جو قرآن جو ہمیں ملتی ہیں, جس کو ہم زندگی میں لا سکتے ہیں. آج ہم لوگ کتنی آسانی سے اپنے آپ کو قرض میں ڈال دیتے ہیں, کتنی آسانی سے اپنے آپ کو قرض میں ڈال دیتے ہیں. اپنے آپ کو قرض میں مبتلا کر دینا کسی کے غلام بن جانے کے برابر ہے, کسی نوکر بن جانے کے برابر ہے. جب وہ آئے اس کے کھڑے ہو جاؤ, جہاں ملے سلام کرو, اس لیے کہ قرض لے لیے ہو, بات ہے, کل ملیں گے پرسوں ملیں گے, عزت کا سوال ہے. مولا نے کہا کہ اگر میرے چاہنے والے ہو گھر میں ایک وقت بھوکے رہ جاؤ, قرض نہ کرو. جہاں قرض کرنے کی سفارش کی گئی ہے, قرض ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعا محتاج ہیں. سہولت کے لیے قرض کرنا اچھی بات نہیں ہے. ہمارے قرض معمولاً سہولت کے لیے ہیں, وقت پر نہیں ہے. امام نے کہا, قرآن نے جہاں کہا قرض دو, تو یہاں پر امام نے کہا کہ قرض ہر جگہ نہیں لیا جاتا. فضائل کو سن کر ہم جو ان فضیلتیں ہیں, یہ ہمارے آنکھوں میں ان فضیلتوں کو سن کر ہم مجذوب ہونے کم ہوتے ہیں. یعنی ہم لوگ اس لیے کہ مولا کی ان فضیلتوں کو سنا ہے جو ایک عالم دین کے بقول, وہ فضیلتیں جو ہم اپنی زندگی میں اجرا نہیں کر سکتے, وہ بھی فضیلتیں ہیں. سن کر ہم خوش ہوتے ہیں, ہمارا دل مجذوب ہو جاتا ہے ایمان کی طرف, لیکن ہمارے ممبروں سے ان فضیلتوں کو کم بتایا گیا جو ہم اپنی زندگی میں چلا سکتے ہیں. یہ مولا کی فضیلتیں ہیں. امام حسین کے بارے میں ایک مسیح علیہ الدین کہتا ہے کہ ہمارے پاس عیسیٰ مسیح ہے, عیسیٰ مسیح کو لے کر دنیا والوں کو دکھا کے ہم نے آدھی دنیا کو مسیح کر دیا. آج مسیحیت دنیا کی سب سے میجارٹی میں ہے, سب سے زیادہ آبادی دنیا میں مسیحیوں کی ہے, کرسچنوں کی ہے. ایک عالم دین مسیح کہتا ہے کہ ہمارے پاس عیسیٰ تھے تو ہم نے آدھی دنیا کو مسیحی بنا دیا ہے, کاش ہمارے پاس حسین ہوتے, ہم پوری دنیا کو مسلمان بنا دیتے. اگر حسین ہمارے پاس ہوتے تو حسین کے کارناموں کو دکھا کر ہم دنیا کو مسلمان بنا دیتے. مولا کی فضیلت سنیں گے امام حسین کی. انسان جب مصیبتوں میں ہلکا سا مبتلا ہوتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے, خود اپنا طریقہ زندگی آدمی بھول جاتا ہے, کچھ یاد نہیں رہتا. امام حسین شب عاشور ہے. شب عاشور جب اصحاب کو بٹھائیں, اصحاب کو بٹھانے کے بعد کہا ہے صحابیوں میں لائٹ چراغ بجھا دیتا ہوں, تم چلے جاؤ. جب امام نے چراغ جلایا دیکھا کوئی نہیں گیا ہے, ابھی
کوئی گیا نہیں تھا، سب بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آدمی خط لے کر، ایک پیغام لے کر آیا. ان کربلا میں جو اصحاب امام حسین تھے ان لوگوں کے نام ایک خط لے کے آیا، ان میں سے ایک کے نام کہا کہ یہ خط فلاں شخص کا ہے. خضرمی نام کے شہید ہے، ان کے لیے خط آیا تھا. خضرمی نے خط پڑھا، امام نے کہا خضرمی خط کیا ہے؟ تو کہا مولا خط لکھا ہے کہ حکومت وقت نے میرے بیٹے کو شہر رے میں گرفتار کر لیا ہے. شہر رے میں میرے بیٹے کو حکومت وقت نے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا ہے. امام نے کہا خضرمی ابھی تک تیرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، یہ بہانہ بھی چلا جا بیٹے کا، میرا جوان بیٹا ہے، بیٹے کی محبت ہے، باپ کے دل میں محبت ہوتی ہے، چلا جا لے کے جا، میں راضی ہوں، چلا جا اپنے بیٹے کی نجات دے دے. تو کہا کہ مولا اگر میں باہر جاؤں تو جانوروں کی غذا بن جاؤں، میں نہیں جاؤں گا، میرا بیٹا بھی آپ کو قربان، میں نہیں جاؤں گا. جب امام نے یہ دیکھا، اللہ اکبر، فضائل امام حسین کا خضرمی اگر تم اپنی محبت کا اس طریقے سے میرے ساتھ اعلان کرتے ہو میری محبت کا، تو امام نے کہا قافلے میں جو بیویاں تھی جتنے بھی میرے مہنگے کپڑے ہیں لے کے آؤ. جب امام کے قیمتی کپڑے لائے گئے، امام نے کہا اس قاصد کے حوالے کر دو، تم نہ جاؤ تو حسین تمہارے بیٹے کی ضمانت لے کر کہہ رہا ہے اے قاصد ان کپڑوں کو لے جا کر بیچ دینا، پیسہ دے کر ضمانت پر اس کے بیٹے کو رہا کروا. کہاں کہاں حسین نے خیال کیا ہے، کیا کیا فضیلتیں ہیں. ہاں جب انسان جذب ہو جاتا ہے، مجذوب کر لیتا ہے کسی کو، تو یہ حکومت جسموں پر نہیں رہتی، دلوں پر حکومت رہتی ہے، دلوں پر حکومت رہتی ہے. مجذوب کرنے والا انسان دلوں پر حکومت کرتا ہے. اگر کسی کو دل پر حکومت کرنا ہے تو کمالات اخلاقی دکھاؤ. ایک حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے پیسوں کو پیسوں کے ذریعہ لوگوں کو بلا نہیں سکتے، تو اپنے ادب کے ذریعے سے بلا. تم پیسوں سے سب کو راضی نہیں کر سکتے، پیسہ خرچ کر کے چاہو کہ سب کو راضی کر دیں، یہ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے فضیلتوں کے ذریعے سب کو راضی کر سکتے ہو. اگر تم عالم ہو جاؤ، علم کی فضیلت تمہارے اندر آ جائے تو گاؤں کا ہر بچہ کہے گا اچھا آدمی ہے، عالم آدمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت تمہارے اندر ہے. اگر تم 1 کروڑ روپے بھی خرچ کر کر لوگوں کو راضی کروانا چاہو تو کوئی نہ کوئی ایک بات کرے گا، سب کو راضی نہیں کروا سکتے. پیسے کے ذریعے جسموں پر حکومت ہوتی ہے، فضیلتوں کے ذریعے دلوں پر حکومت ہوتی ہے. پیسہ دے کر شخص پر حکومت کر سکتے ہیں، فضیلتوں کے ذریعے نسل پر حکومت کریں گے، شخص پر نہیں، نسل پر. دلیل کیا ہے مولانا؟ دلیل یہ ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور اہل بیت اطہار کے فضیلتوں کو دیکھ کر ہمارے بڑوں نے آج تک ہمیں بتایا، آج ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ہم 1400 سال بعد جو ہم جان دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، کیا چیز ہمیں جان دینے کے لیے راضی کر رہی ہے، تیار کر رہی ہے؟ بس امام کی فضیلتیں، امام کی محبتیں. نسلوں پر حکومت ہوتی ہے. اگر پیسے کے ذریعے حکومت کرنا چاہیں تو پیسے کی حکومت وقت پر ہوتی ہے. اگر اخلاق کے ذریعے، فضیلتوں کے ذریعے سے حکومت کرے، فضیلتوں کی حکومت زمانوں پر ہوتی ہے. وقت کا پابند نہ ہو جاؤ، وقت پر محدود نہ ہو جاؤ، زمانوں پر حکومت کرو، جسموں پر حکومت نہیں، دلوں پر حکومت کرو. ہاں آج کربلا کے شہیدوں کو یاد کر کے، ان کے فضائل سن کر آج ہم مجذوب ہو گئے ان سے. کربلا والوں نے ہمیں کیا دکھا دیا؟ فضیلت شجاعت دکھائی، فضیلت شہادت دکھائی، فضیلت شجاع صبر دکھائی، فضیلت ایثار دکھائی، فضیلت اطاعت کربلا میں نظر آئی. جب ان فضیلتوں کو ہم نے دیکھا کربلا والوں کی، تو دل دے دیا کربلا کے لیے. آج ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے لیکن کربلا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے غموں کو بھلا دیتے ہیں، کربلا کے غم کو ہم بھلانے کے لیے راضی نہیں ہیں. 1400 سال پہلے حسین نے جو شہادت پیش کی،
وہاں پر موجود لوگوں نے آنسو نہیں بہائے لیکن ہم آنسو بہا رہے ہیں. ان لوگوں نے فضیلتوں کو دیکھا نہیں، ہم نے فضیلتوں کو دیکھ لیا. وہ لوگ امام سے مجذوب نہیں ہوئے، ہم مجذوب ہو گئے ہیں. ان کے دل میں ایمان کی محبت نہ رہی، ہمارے دل میں ایمان کی محبت آ گئی. یہ ایمان کی محبت کا آ جانا، آج ہم 1400 سال بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں. 11 محرم ہے، قیامت کی تاریخ ہے. ایک لحاظ اور نگاہ سے دیکھا جائے تو روز عاشور سے بھی بڑی مصیبت آج ہے. اس لیے کہ کربلا میں شب عاشور تک سب شہیدوں نے شہادت دیکھی. جناب زینب شہادت بھی دیکھ رہی ہیں، اشارت بھی دیکھ رہی ہیں. آج زینب اسیر ہو رہی ہے، آج زینب کو قید کیا جا رہا ہے. آج آپ نے غور کیا کہ میرا دل کہتا ہے، آج صبح سے علی پور میں سورج نظر نہیں آیا. شاید سورج نے آنسو بہا کر بادلوں سے کہا ہوگا کہ اے بادلوں میرے چہرے پر پردہ ڈال دو، سیدانیاں بے پردہ ہو رہی ہے. میں نے کبھی سیدانیوں کو بے پردہ نہیں دیکھا. 11 محرم کو سیدانیاں بے پردہ ہو رہی ہے. میرے آنکھوں پر پردہ ڈال دو، بادلوں نے پردہ ڈال دیا ہے. اجرکم اللہ. قیامت کی رات، قیامت کا دن ہے. اہل بیت اطہار کے جنازے زمین پر پڑے ہوئے ہیں، بیویاں جلے ہوئے خیموں کی خاک پر بیٹھی ہوئی ہے. آج کا دن جو گزرا قیامت کا دن ہے. اللہ اکبر. ماؤں نے، بہنوں نے، بیویوں نے، خواتین نے کل کی جو شہادتیں دیکھی تھی، شہادتیں دیکھنے کے بعد یہ سوچ رہی تھی کہ اس مصیبت پر صرف ہم کو صبر کرنا ہے. لیکن آج بیویوں نے اپنے اعزاء اور احبا کو دوسری مرتبہ شہید ہوتے دیکھا. 11 محرم کو 30,000 کا لشکر ایک طرف، 72 جنازے روئے زمین پر ایک طرف. عمر سعد نے دستور دیا کہ جنازوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں، جنازوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں. اب ان گھوڑے دوڑانے سے جنازوں کی حالت کیا ہو گئی تھی، ہمیں 2 واقعے ملتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنازوں کی حالت کیا ہو گئی. ایک واقعہ یہ کہ جب 13 محرم کو امام سجاد شہداء کے جنازوں کو دفن کرنے کے لیے کربلا آئے، جب جنازوں کو دفن کرنا شروع کیا تو امام سجاد دفن کرتے کرتے جو بنی اسد کے لوگ امام کا ساتھ دے رہے تھے ان سے امام نے فرمایا کہ دیکھو میرے چچا کا جنازہ نظر نہیں آتا، کیوں میرے چچا کا جنازہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں؟ تو امام دیکھ رہے تھے سب جنازوں کو، تو امام نے فرمایا اے قبیلہ بنی اسد، میرا چچا فرات کی طرف گیا ہوا تھا، میرے بابا نے میرے چچا کا جنازہ نہیں لایا، جاؤ میرے چچا کے جنازے کو تلاش کرو جہاں میں سب کو دفن کر رہا ہوں. امام کو بھی، حضرت عباس کو بھی لا کر میں یہاں دفن کر دوں. اب قبیلہ بنی اسد کے افراد گئے. دیکھنے کے بعد جناب حضرت عباس کا جب جنازہ دیکھا تو امام سجاد کو اطلاع دی کہ مولا جناب عباس کا جنازہ ہمیں نظر آ گیا ہے. امام نے کہا میں آ رہا ہوں، میرے چچا کو اٹھا کر میں لاؤں گا، میرے ہاتھوں سے میں چچا کو دفن کروں گا. اجرکم اللہ. امام سجاد پہنچے. امام سجاد چاہ رہے تھے کہ حضرت عباس کے جنازے کو اٹھائے اور گنج شہیدہ میں لے آئے، امام حسین کے جنازے کے پاس لے آ کر دفن کر دے. تو کیا دیکھا، امام سجاد اٹھانا چاہ رہے ہیں تو یہ 11 محرم کو جو گھوڑے دوڑے تھے جنازوں کی حالت یہ ہو گئی تھی. امام سجاد کہتے ہیں میں میرے چچا کے سینے کو اٹھایا تاکہ اٹھا کر لے جاؤں، تو جب چچا کے سینے کو پکڑتا تو چچا کے پیر زمین پر رہ جاتے، میں پیروں کو پکڑتا تو باپ چچا کا سینہ زمین پر رہ جاتا. تو امام سجاد نے کہا اے قبیلہ بنی اسد کے بچوں، اے قبیلہ بنی اسد کے جوانوں، ایک قبر یہیں پر کھود دو، میرا چچا اٹھا نہیں جاتا، میں چچا کو یہیں دفن کر دوں گا. اجرکم اللہ. جو دوسرا واقعہ ملتا ہے گھوڑوں کے ٹاپوں سے جنازوں کی حالت کیا ہو گئی تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام حسین کے درمیان
تقریباً 12 گھنٹے کی جدائی ہوئی ہے. اسے کل عصر عاشور تک حسین رہے ہیں. کل حسین کو جو شہید کیا گیا، آج عصر 11 محرم کے عصر کو جناب زینب جب امام حسین کے جنازے پر پہنچی، جناب زینب امام حسین کے جنازے پر پہنچی تو جناب امام حسین کے جنازے پر کھڑے ہو کر سب کی نگاہ سے دیکھنے لگی. ایک سوال جناب زینب نے کہا، انت اخی؟ جنازے کی حالت دیکھ کر جناب زینب نے کہا، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ مقتل میں لکھا ہے کہ جناب امام حسین کا جنازہ تیروں سے خالی ہو گیا تھا. گھوڑوں کی ٹاپوں نے اس طرح امام حسین کے جنازے کو پائمال کر دیا تھا کہ بہن زینب جب لاٹے پر پہنچی ہے تو پہچان نہ سکی. اجرکم اللہ. 11 محرم حکم دیا گیا کہ اسیروں کو سوار کیا جائے. بیویوں کو سوار کرنے کے لیے لشکر یزید کے لوگ آگے بڑھنے لگے. جناب زینب نے نیزہ اٹھایا، کہا ظالموں پیچھے چلے جاؤ، تم نہیں جانتے ہم کون ہیں؟ ہم سید دادیاں ہیں، کبھی نامحرم ہمارے نزدیک نہیں آتے، ہم خود سوار ہو جائیں گے. جناب ام کلثوم اور جناب زینب نے مل کے سب کو سوار کیا. اب جب ام کلثوم اور جناب زینب کی باری آئی تو جناب زینب نے کہا، بہن ام کلثوم میں تمہیں سوار کر دیتی ہوں، تم سوار ہو جاؤ. ام کلثوم جب سوار ہو گئی تو جناب زینب تنہا رہ گئی. اب اونٹ پر سوار ہونا چاہتی ہے جناب زینب. آپ دیکھیں گے کہ اونٹ کی اونچائی کیا ہوتی ہے. اونٹ پر ایک خاتون کوئی اکیلا سوار نہیں ہو سکتا. اجرکم اللہ. 2 مقام پر کربلا میں شہیدوں کو، انصار کو، اصحاب کو یاد کیا گیا ہے. ایک وقت امام حسین نے یاد کیا، ایک وقت بی بی زینب نے یاد کیا. جب امام حسین آخری مرتبہ سوار ہونا چاہ رہے تھے، جب میدان میں جانا چاہ رہے تھے، اکیلے ہو گئے تھے، تو یہ روایت میں لکھا ہے وہ نظر یمین و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. اے میرے شیرو، جب میں گھوڑے پر سوار ہونا چاہتا کوئی آ کر میرے گھوڑے کی رسی پکڑ لیتا، کوئی میرے شانے تھامتا، کوئی میرا استقبال کرتا. ماموں سوار ہو جائے، چچا سوار ہو جائے، بھائی سوار ہو جائے، لیکن ہار حسین کی مظلومی، تم جوانوں کہاں سو گئے؟ اجرکم اللہ. دوسرا مقام جہاں پر عائشہ کو، بنی ہاشم کے جوانوں کو یاد کیا ہے، بی بی زینب نے اس وقت یاد کیا جب ہماری میں سوار ہونا چاہ رہی تھی تو بی بی زینب نے پراغ کر رکھ دیا. عباس، جب میں مدینے سے چلی تھی میں دیکھ رہی تھی تم آواز دے رہے تھے، اے مدینے والوں آنکھوں کو بند کر لو، زینب ہونا چاہ رہی ہے. اے مدینے والوں اندر چلے جاؤ، اے مدینے والوں کوئی باہر نہ نکلے. عباس، اب میں باہر جانا چاہ رہی ہوں، عباس تم کہاں ہو؟ اجرکم اللہ. بی بی سوار ہو. جب یہ قافلہ چلا تو انسان کی نفسیات یہ کہتی ہے کہ جب کسی عزیز کا جنازہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تو عزیز کے جنازے پر خواتین کو، رشتہ داروں کو جانے نہیں دیتے، مخصوصاً اگر جنازے بہت زیادہ زخمی ہو گئے. کوشش کی جاتی ہے کہ چھپائیں، ماں کی نگاہ نہ پڑ جائے، بہن کی نگاہ نہ پڑ جائے، کوشش کی جاتی ہے کہ نظر نہ پڑے. اللہ اکبر. رسول اسلام جنگ احد کے بعد، رسول اسلام جنگ بدر کے بعد جب باہر جا رہے تھے تو کیا دیکھا؟ ایک صحابی ان کشتوں کی، ظالموں کی خواتین کو لیے ہوئے ان کے جنازوں کے سامنے سے لے جانا چاہ رہا ہے. رسول خدا نے کہا، کیا تیرا دل نہیں ہے؟ کیا تیرا دل مر گیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ ارے یہ خواتین ہے، جب جنازوں کو دیکھیں گے تو تڑپ جائیں گے، صبر نہیں کر پائیں گے، ان کو دوسرے راستے سے لے کے جانا جہاں کسی کا جنازہ نہ ہو. اے رسول اللہ کیا کربلا آپ کو ظالموں کی خواتین کا اتنا خیال کہ ان کے جنازوں کو خواتین سے چھپا رہے تھے. عمر سعد نے حکم دیا کہ جنازوں کے درمیان سے گزارا جائے. جب سواریوں کو لے کر نکلے، جنازوں کے درمیان سے پہنچے، جیسے ہی جناب زینب کی اماری اونٹ کی اونچائی پر جناب زینب بیٹھی ہوئی ہے،
جب امام حسین کے جنازے تک پہنچی تو امام حسین کی غربت کو جناب زینب نے دیکھا، بے طور و کفن لاش جنازے کو زمین پر دیکھا تو روایت میں لکھا ہے کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو ہماری سے گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ سنتے ہیں جب اسیر کیے گئے تھے، خاندان اہل بیت کو اسیر کیا گیا تھا تو بیویوں کے ہاتھوں کو پشت گردن باندھ دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی انسان کوئی نئی مصیبت دیکھتا ہے، ایسی مصیبت جیسی اس سے پہلے اس پر گزر چکی ہو، تو آدمی اس مصیبت میں اس مصیبت کو دیکھ کر تڑپ جاتا ہے انسان۔ آپ نے سنا ہے نا کہ جناب عباس کے سلسلے میں جناب زہرا نے ذاکر اہل بیت کو ایک سفارش کی تھی کہ اے میرے چاہنے والے، اے ذاکر حسین، تو کیوں عباس کے مصائب نہیں پڑھتا؟ تو کہا بی بی میں تو عباس کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا اس مصیبت کو کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا بی بی وہ کون سی مصیبت ہے تو خود بتا۔ جب کوئی بھی گھوڑے پر زخمی ہو کر زمین پر آتا ہے تو زمین پر آنے والا کیا کرتا ہے؟ کہا بی بی اپنے ہاتھوں کو سہارا لے کر زمین پر گر جاتا ہے۔ تو بی بی نے کہا بتا کیا میرے عباس کے شانے تھے؟ میرے عباس کے شانے کٹے ہوئے تھے، میرا عباس چہرے کی طرف سے زمین پر آیا تھا۔ میں کہوں گا فاطمہ آپ نے وہاں پر جو درد اٹھایا ہوگا آج بھی اب تڑپ گئی ہوگی، فرمایا ہوگا بیٹی زینب اپنے آپ کو ہماری سے نہ گرانا، بیٹی ہاتھوں کو جب بندھا ہوا ہے چل کے بل گرا جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ادھر آؤ میرے سینے پہ سو جاؤ، سکینہ جا کے لکھتے بابا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سید النساء العالمین جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوس، غریبا شہیدا مظلوما بارض طوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، اللامان اللامان یا صاحب العصر والزمان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے مطلب باہر سے آتے ہیں چودہ چودہ چلتے جائے کو ساتھ ساتھ چلا، کوئی گھروں کو مچا ہے تصویر کو ساتھ ہے حسین 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 ان سب سے ماتم حسین تمہیں حسینہ ان سب سے ماتم حسینہ حسینہ مظلوم حسینہ مظلوم حسینہ ان سب سے ماتم حسینہ ماتم حسینہ
حسینا یلا یلا ناچار حسینا این شب شب ماتم حسینا ناچار 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 حسینا مظلوم حسینا مظلوم حسینا ناچار حسینا ناچار حسینا این شب شب ماتم حسینا ناچار 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 حسینا این شب شب ماتم حسینا ناچار 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 حسینا این شب شب ماتم حسینا ناچار 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 مظلوم حسینا مظلوم حسینا ناچار حسینا ناچار حسینا این شب شب ماتم حسینا ناچار 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 حسینا این شب شب ماتم حسینا ناچار 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 حسینا مظلوم حسینا مظلوم حسینا این شب شب ماتم حسینا ناچار حسینا این شب شب ماتم حسینا ناچار 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 حسینا یہ بند کھلی جگہ نہیں ہوتا ویسا بند جگہ پڑے گا عالمان کے مطابق کیا معلوم جسے درد ہوتا ہوئی تو بتاؤ سمجھ نہیں رہا بھائی کمپنی کا بچہ ہے کیا بولا تھا بھیا بولے دیکھیے آپ کو نظامت کرو گے بول رہے ہاں چار پیسے دیکھ رکھا ہوں لگا ہمارے محلے کا
बुद्धि चपला कौन है बात जो जो सा दल लगाना था, जो गले में दल लगाना था।